اب تک جو اپڈیٹس ہمیں پتہ چلی ہیں کہ دن بھر جو مذاکرات ہوتے رہے اس کے اندر کافی زیادہ پازیٹیو پیش رفت بھی ہے. اوبیسلی حتمی جو خبر آئے گی یقیناً وہ جو دونوں پارٹیز انوالوڈ ہیں انہی کی جانب سے دی جائے گی. لیکن یہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, چاہے وہ امریکن جرنلسٹ ہوں یا ایرانی جرنلسٹ ہوں, جن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی بات ہوئی ہے, کسی نے بھی اس کے اندر کوئی اس طریقے سے کوئی نیگیٹیوٹی شو نہیں کی. اور کچھ جو خبریں آ رہی ہیں, جو عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹیکنیکل جو کمیٹیز ہیں ان کے بھی شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے, وچ مینس کہ اوپر لیول کے اوپر, اعلیٰ سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ایگری یقیناً ہوا ہے جس کو آگے اب مزید جسے آپ کہہ سکتے ہیں تراشنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. پر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مذاکرات ابھی جاری ہیں اور جو بھی اس کے حتمی نتائج نکلیں گے, جو بھی خبر آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. لیکن ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. شہباز رانا صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, عامر الیاس رانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. شہباز رانا صاحب, یہ جو مذاکرات ہیں اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عین ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں پہلے سیٹل ہو گئی ہوں. جب جے ڈی وینس صاحب نے یہاں پہ آنے کی بات کی اور اسی طریقے سے جب ایرانی قیادت نے یہاں پہ آنا تھا انہوں نے بھی آنے سے پہلے دو شرائط رکھی, تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 10 پوائنٹس ہیں لیٹس سے, تو 2 پہ پہلے ہی ایگری ہو گئے ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے 2 پہ 3 پہ وہ ادھر آ کے ہو جائیں, تو عین ممکن ہے کہ 50-50 سچویشن ہو جائے. جی ذرا ایک رانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے نا, ہمارے ایک اور رانا صاحب اینکر ہیں, وہ جو بہت خبریں دیتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک آواز میں, وہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ مذاکرات کے شرکاء کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ان کے تجزیے سنوائے جائیں لوگوں کو. اب مطلب آج تو دیکھیں ہر طرف ہی رانا صاحب, ادھر بھی رانا صاحب, ادھر بھی رانا صاحب, پورے احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ رانا صاحب ہی رانا صاحب کو کہہ سکتے ہیں, ہم تو کسی رانا کو کچھ نہیں کہہ سکتے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا شہباز رانا صاحب یا عامر الیاس رانا صاحب. تو جی رانا صاحب, جس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 50% معاملہ ہو جائے. کہ 2 جو کنڈیشنز تھی نا, جس میں جو پری کنڈیشن ایران کی طرف سے تھی, ایک لیبنان میں سیز فائر ہونا اور دوسرا پھر ان کے اثاثوں کو جو ہے نا وہ اس کا جو منجمن تھے ان کو انفریز کرنا, وہ اثاثے میڈ اویلیبل کرنا ٹو ایران. یہ ایک چھوٹی کنڈیشن نہیں تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیمیٹڈ کو $7 ارب جو قطر میں فریز تھا وہ اگر ریلیز ہوا ہے تو دیٹ از دا ڈیولپمنٹ. مطلب اگر آپ ایران کے کانٹیکس میں دیکھیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ امریکنز نے افغانستان کے پیسے نہیں دیے تھے, وہ جب انہوں نے چھوڑا تھا تو وہ اس کے بعد میں آپ کو پتا کمیٹی وغیرہ بن کے اس کا کچھ یوز کا بھی ہوا, کچھ ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو 2-3 کنڈیشن تو ڈیفینیٹلی ایسی ہوں گی جو مان لی گئی ہوں گی نا. اس میں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ باہر سے بیٹھ کے بغیر دیکھیں تو یہ چیزیں ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو انالیسس بتاتے ہیں کہ ہاں اس پہ ان کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, ایگریمنٹ نہیں ہے. پھر کچھ 1-2 چیزیں یہاں پہ ہو گئی ہوں گی. ابھی جو یہاں پہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, جو لگ رہا ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان خود اناؤنس کرے اونلی دین اٹ ول بی کلیئر, یا دونوں پارٹیز میں سے کوئی کرتا ہے. جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید کوئی 10-10:30 بجے تک کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے, دی انیشل اناؤنسمنٹ, اور اس میں شاید پھر یہ ہو کہ جی کل ایک جو ٹاکس ہیں وہ ہوں. تو وہ اگر نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ایک ان کی کوشش ہے کہ مزید اگر آپ نے 20% گراؤنڈ کور کیا تو اب 30% کرے, 30 کیا تو 40% آج رات کر کے اٹھے. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا پورا زور لگا رہا ہے, جو کہ دونوں پارٹیز کی مرضی کے بغیر نہیں ممکن. تو اگر ابھی بھی ہمیں وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, کوئی اعلامیہ نہیں آیا, کوئی ٹویٹ نہیں آیا کسی سائڈ سے, سیریس قسم کا ٹویٹ, ناٹ جو وہ تھریٹنگ اور مذاق والے وہ والے نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ از گڈ دیٹ از ہیپننگ اینڈ وی شوڈ ویٹ فار دیٹ. اور ہو سکتا ہے آپ اور میں تو چلے جائیں, ہمارے لحاظ رانا صاحب کے شاید بستر بھی یہی لگانا پڑے اس اچھی خبر کی تلاش میں. پر اینی وے ہمیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے جوائن کیا. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. درانی صاحب, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب تک کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں, یقیناً آپ نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے, کیا ہے آپ کی ٹیک اس کے اوپر, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال ہے جی کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کو پوری دنیا بھی چاہتی ہے, پوری دنیا کی لیڈرشپس بھی چاہتی ہیں, پوری دنیا کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کسی موڑ تک جی ایسے دورانی صاحب, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے ہاں آپ کی تو آ رہی ہے, جی میری پلیز کیری آن دورانی صاحب. ہاں تو پوری دنیا بھی یہی, پلیز کیری آن. جی پوری دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے, اور نکلنا چاہیے بھی. بہرحال میں آپ لوگوں پہ بڑا ہمیں وہ ہے مان ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں, اور بغیر کسی حقیقی خبر کے آپ نے اتنا بڑا خبروں کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, اور عوام کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. میں صبح سے آبزرو کر رہا تھا اس کو. مجھے تو سب سے بڑی خبر جو لگی وہ تو ایرانی ڈیلیگیشن کی جو کوالیفیکیشنز تھیں وہ جب میں نے دیکھی تو میں بڑا امپریس ہوا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اس قسم کے کنسرن لوگوں کو انہوں نے بھیجا ہے. بہن ہی جو
امریکن ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر بھی بڑی اپنائیت بھی ہے اور اس میں اہم لوگ بھی ہیں اور اس میں گھریلو پریزنس بھی ہے، تھوڑا سا پاکستانی ٹچ بھی نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک میں نے تو پتہ نہیں پچھلے جب سے زندگی آنکھ کھولی ہے ایسی عزت ہم نے کبھی اپنے ملک کی دیکھی نہیں اس سے پہلے. تو اللہ اس ملک کی عزت کو اور بڑھائے، اور بالخصوص جب ہم ایران میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ جلوس چل رہے ہیں، وہاں سے آنے والے ترانے دیکھتے ہیں، امریکن لیڈرشپ کی ٹویٹس دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی لیڈرشپ کا جو پاکستان کے لیے ایک رسپیکٹ کا پہلو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے لیے تو خوشی کی خبر جو ہے ایک لمبے عرصے کے بعد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید بڑھائے اور اس میں سے امن نکالے. اور ان اچھا لوگوں کے لیے درانی صاحب، آبویسلی اس میں درانی صاحب میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آبویسلی آپ بھی ہائی آفیسز میں آپ رہے ہیں، پاور کوریڈورز کو سمجھتے ہیں. یہ جو پاکستان نے پل آف کیا ہے کہ دیکھیں چائنا بھی اس وقت مطمئن ہے، امریکہ تو آن بورڈ ہے، سعودی عرب کو ہم سے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں بلکہ وہ ہم سے خوش ہیں، ایران ہمارے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا. یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جو پاکستان نے کیا ہے. آپ کو اگر ان سارے جو گزشتہ 2 سال یا 1.5 سال کے اندر کیا ایک ایسی چیز پاکستان نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس یونیک پوزیشن میں آئے ہیں جس میں آئی کوڈ سیفلی سے کہ ہسٹری میں کبھی بھی کوئی ملک نہیں آیا کہ جو امریکہ کے بھی دوست ہے، چین کے اتنے قریب ہے، سعودی کیمپ میں بھی ہے، ایران کا بھائی بھی ہے. تو کیا وہ ایسی چیز ہے جو ہم نے وہ کی اور جس کی وجہ سے آج اس یونیک پوزیشن کو ہم نے حاصل کیا ہے؟ بڑا بنیادی سا سوال آپ نے کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری کا بہت گہرائی سے اس کا طالب علم ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان کے فارن آفس کی ایگزسٹنس ہوئی تھی اور جو قائد اعظم نے اس کو گائیڈ لائنز دی تھی، اور اس کے بعد پہلے دن سے آج تک پاکستان کے فارن آفس نے ایز این انسٹیٹیوشن ہمیشہ اصول اور انصاف کا ساتھ دی. اور میں دنیا کے بے شمار ایسے ممالک میں، چائنا سے لے کے الجزائر سے لے کے پتہ نہیں کن کن ملکوں میں آپ چلے جاؤں، جہاں پہ پاکستان ان کی ہسٹری کا حصہ ہے کہ ان کی کریشن کے وقت پاکستان نے اصولی سٹینڈ لیا. اور یہ آپ فلسطین کے سلسلے میں دیکھ لیں، اسرائیل کے سلسلے میں دیکھ لیں. تو پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کی فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بہترین اور ایک اصولوں پہ مبنی ڈپلومیسی رہی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف کہ ایسی کیا نئی چیز ہوئی ہے جس نے کہ پاکستان کو ایک دم سے ہمیں اتنا اٹھا دیا ہے. دیکھیں ہم نے چائنا کو اور امریکہ کو ملایا، ہم نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا. پورا افغانستان کا ایشو ہم نے ڈیل کیا، رشیا کو ہم نے ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہوئے دیکھا. ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ جائیں تو مارکہ حق وہ اگنیشن ہے جس نے کہ پاکستان کا پرسیپشن جو ایک لمبے عرصے سے غربت، افلاس اور ایک کمزور ملک کا بنا دیا گیا تھا، اس کو اس نے چینج کر دیا. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنا دفاع جو تھا وہ فوج کے حوالے کیا ہوا تھا ڈیفینیٹلی، اور وہی دیکھ رہی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس تھے وہ بھی وہی دیکھ رہی تھی. لیکن مارکہ حق کے بعد فوج کی، اس سے پہلے بھی افغانستان کا ایشو تھا، چائنا کا ایشو تھا، اس میں ڈیفینیٹلی فوج کی انوالومنٹ تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ فوج کی لیڈرشپ نے بہت ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ اس کو اس ڈائریکشن میں موو کرایا کہ اب آپ دیکھ لیں اس وقت جو اس کانفرنس کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جتنی اس میں سے انفارمیشن ہے اور جتنا آپ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایسے